لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا مل کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
دروشی بابا سے بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا بابا سے بلند پڑھیے درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اونچی آواز نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام شناخوان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والی غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے 5 جمعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر معراج شریف دے مقدس عنوان دے تحت تساں دوستاں نے سماعت فرمائے۔ پرسوں غالباً لیلۃ البرات جنوں شب برات کیا جاندہ ہے، غالباً پرسوں ہے اتوار جی تو میرا دل ہے کہ میں اس تے کچھ اج دے اس جمعہ مبارکہ دے اندر گفتگو کرا۔ کچھ لمحے کچھ دن اور کچھ راتاں اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کچھ لمحیاں کچھ گھڑیاں کچھ راتاں کچھ دناں اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور انہاں فضیلتاں دے اندر ایک فضیلت دے وے کہ انہاں لمحیاں وچ انہاں دناں وچ اور انہاں راتاں وچ جدوں بندہ دعا کرے تے رب موڑدا نہیں، رب موڑدا رد نہیں کردا، بلکہ اس لمحے وچ اس رات وچ اس دن وچ اللہ دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرماندا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہوندی ہے، ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اس لمحے جڑی دعا کر لئی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ کیڑے دن وچ؟ جمعے والے دن۔ بہت بڑی بات ہے، اور علماء کرام فرماندے نے
کہ دو خطبیاں دے درمیان جڑا وقفہ ہوندہ ہے نا، جدو خطیب ایک خطبہ پڑھ کے بیٹھ جاندہ ہے، انہاں لمحیاں وچ جڑی دعا کیتی جائے اللہ قبول فرماندا ہے۔ یعنی جس گھڑی اور جس لمحے دی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے نا، وہ لمحہ ہے دعا خطبیاں دے درمیان والا کہ اس لمحے وچ جڑی دعا کرو اللہ، بولو نا، اللہ قبول فرماندا ہے۔ راتاں وچ کچھ راتاں ایسیاں نے کہ انہاں راتاں وچ کیتیاں دعاواں رب رد نہیں کرتا، بلکہ میرا اللہ قبول فرما لیندا ہے۔ وہ 5 راتاں نے، کنیاں 5 راتاں، میں انہاں راتاں نو با حوالہ نوٹ کیتا ہے۔ حوالہ پہلے سن لو، پھر میں راتاں دے نام دساں۔ مصنف ابن ابی، مصنف عبد الرزاق، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317۔ شعب الایمان امام بہقی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 342۔ فضائل الاوقات امام بہقی، حدیث نمبر 149۔ دیلمی شریف، حدیث نمبر 2975۔ روح البیان، تفسیر روح البیان امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ، سورہ دخان پارہ نمبر 5 آیت نمبر 4 دی تفسیر اندر اس روایت نو درج فرمایا۔ اور معرفت السنن والآثار، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66۔ سنن کبرا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 319۔ لطائف المعارف امام ابن رجب حنبلی، صفحہ نمبر 162۔ اینیاں کتاباں وچ اے روایت موجود ہے۔ جڑی حدیث میں پیش کرنا چاہنا، اور اس حدیث تے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عبداللہ بن عمر؟ جیڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں نو لب لب کے تے عمل کر دے ہوندے سن۔ اچھا بولو نا سبحان اللہ۔ میں حضرت عبداللہ بن عمر دا تعارف کروا رہے ہیں۔ کون عبداللہ بن عمر؟ جڑے ایک جگہ تو گزر دینے پے تے گردن جھکا لئی، نال دے پوچھن لگے حضور اتھے ٹہنی تے کوئی نہیں، اتھے درخت تے کوئی نہیں، جدے نال تسی سمجھ دیو کہ میرا امامہ شریف اٹک جائے گا، میں نو تکلیف ہوئے گی گزر دیا۔ حضور گردن جھکان دی وجہ فرمایا، ایک وری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیا اتھو لنگ دا سا تے اودوں درخت ہے سی، ہون کوئی نہیں، اودوں ہے سی تے میری سرکار نے اتھو گزر دیا اپنی گردن جھکا نہیں، تے جتے مصطفیٰ گردن جھکا کے گزرن عبداللہ بن عمر کون گردن جھکا کے نہ گزرے۔ اے عبداللہ بن عمر نے جڑے سواری نو پکڑ کے واگاں پکڑ کے ایک جگہ تے بہ جان تے اس طریقے نال سواری نو پھیرا دین، چکر دین تے پوچھن والا پوچھے حضور اے کی کر دیو؟ فرمایا وجہ کا مجھے علم نہیں ہے، میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا میرے آقا ادھر بیٹھ کے ایسے ہی کر رہے تھے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ دا فرمان سنو، آپ فرمان دینے خمس لیال، 5 راتاں ایسیاں نے، خمس 5 لیال، لیلتن دی جمع لیال، 5 راتاں ایسیاں نے، لا ترد فیہن الدعا، کہ جنہ راتاں وچ دعاواں رد نہیں کیتیاں جاندیاں۔ 5 راتاں ایسیاں نے جنہ راتاں وچ دعاواں رد
بولو دعاواں رد نہیں کیتیاں جاندیاں بلکہ دعاواں انہاں راتاں وچ قبول کیتیاں جاندیاں نے۔ ہن میں تے تساں اپنے گریبان وچ چاتی مار کے ویکھنا ہے اسی انہاں راتاں نوں ستے رہنے ہیں یا اسی کچھ عبادتاں کر کے دعاواں کر کے اپنے مالک کولوں کچھ منگ کے تے راضی کرنے اپنے مالک نوں۔ ایسا ذرا غور کرنا ہے ستے۔ پہلی رات فرمایا لیلۃ الجمعہ، جمعے دی رات۔ چپ کر گئے ہو؟ ایسے نہیں بھائی، ایسے نہیں۔ کیڑی رات؟ اچھی بولو، کیڑی رات؟ لیلۃ الجمعہ۔ فرمایا جمعہ شریف دی رات، اے ایسی رات ہے جنہوں جمعہ رات آندے ہو، اے ایسی رات ہے۔ جمعہ رات دا مطلب ہے جمعہ دی رات، جمعہ دی رات، لیلۃ الجمعہ، جمعۃ المبارک دی رات۔ فرمایا اس رات وچ آرام نہ کریو، اس رات وچ سو نہ جائیو، اس رات وچ آرام کر کے تے اپنے قیمتی لمحے ضائع نہ کر دیا جے، بلکہ اس رات وچ جاگ کے اپنے مالک کولوں کچھ منگیا جے تے پھر ویکھیا جے مالک عطا کردا ہے کہ نہیں کردا۔ آج سانو بڑے روڑے نے، اسی منگنے ہیں لبدا نہیں، منگنے ہیں لبدا نہیں، تو کڑیاں ہی گوا چھڑی ہیں، تو لمحے ضائع کر چھڑے جنہ لمحیاں وچ منگیے تے مالک عطا کردا ہے، خالق عطا کردا ہے، رازق عطا کردا ہے۔ انہاں لمحیاں وچ کدی مانگ کے تے ویکھ۔ پہلی کیڑی رات ہے؟ بولو بولو کیڑی رات ہے؟ لیلۃ الجمعہ، جمعہ جمعہ دی رات۔ اور دوسری رات فرمایا وَأَوَّلُ لَيْلَةِ الرَّجَبِ، فرمایا رجب شریف دی پہلی رات، جس مہینے وچ، ایڈا پہلا مہینہ گزرے ہے، جس مہینے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حریم ناز وچ گئے، اس مہینے دی پہلی رات جدوں آوے نا، محبوب دے معجزہ مبارکہ دے مہینے دی پہلی رات جدوں آوے، اس رات جو منگو اللہ عطا کردا ہے۔ اس رات جو منگو اللہ، بولو اس رات جو منگو اللہ عطا کردا ہے۔ تے جدوں منگن والا ہی ستا ہوئے تے رب فرمائے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں، یہ بالکل انجی گالے کہ انج سمجھو کہ جے میں منگن والا تے منگدہ نہیں پیا، لیکن ولایت تقسیم کرنے والا آج بھی ولایت تقسیم کردہ پیا، اور اللہ دا ولی آج بھی اپنے فیوز و برکات عطا کردہ پیا، پر منگن والا ہی کوئی نہیں، منگن والا ہی کوئی نہیں، اپنے دل نو پاکیزہ بنان والا ہی کوئی نہیں۔ تو سمجھ مسئلے دی اے آئی کہ اسی سون کے اپنیاں راتاں قیمتی ضائع کر چھڑنے ہیں، اسی انہاں راتاں نو سمجھنے ہیں کہ عام راتاں نے، لیکن جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے جمعے دی رات بڑی قیمتی رات ہے، تے رجب دی پہلی رات بڑی قیمتی رات ہے۔ اور تیسری رات اے جڑی پرسوں ہونی ہے، انہوں ضائع نہ کرے آجے، انہوں ضائع نہ کرے آجے۔ فرمایا وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ، اور شعبان المعظم دی عد والی رات، نصف والی رات، وہ کیڑی ہے؟ 15 شعبان، 15ویں شعبان، انہوں اندر نصف شعبان، نصف شعبان کہ رات قیمتی، رات اللہ کو لوگ منگن والی، رات سجدے کرن والی،
رات رکوع تے قیام کر کے مالک کولوں کچھ ڈیمانڈ کرنے والی بولو پہلی رات کیڑی؟ بولو پہلی رات کیڑی؟ جمعہ شریف دی رات. دوسری رات کیڑی؟ رجب دی پہلی رات. اور تیسری رات کیڑی؟ لیلۃ البرات نصف شعبان دی رات. اور فرمایا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چوتھی تے پنجویں رات وے جدوں چھوٹی عید آ جائے اس دی رات نو گوایا جنا اگلے دن تساں عید کی نماز پڑھنی ہے. رات ساری رات بہ کے چوکاں دے اندر سارے یار دوست بہ کے خرافات نہ بکیا جے اور انہاں راتاں نو صرف کھانے پکا کے عیاشی کر کے موجاں کر کے انہاں راتاں نو ضائع کر کے سو نہ جایا جے بلکہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر قیام کر کے رکوع کر کے سجدے کر کے تسبیحات پڑھ کے تکبیرات پڑھ کے اور تمجیدات پڑھ کے اللہ کو کچھ منگیا جے. کیوں؟ اس واسطے راتاں عبادت دیاں راتاں نے. اے راتاں آرام کرن دیاں راتاں نہیں, اے راتاں سون دیاں راتاں نہیں. اس واسطے جھنجھوڑن والا جھنجھوڑدا اے پیا اور آندا اے پیا کچھ کر لے ویلا ویندائی کچھ کر لے ویلا ویندائی ہن بہت تھوڑا دن رہندائی ہن بہت تھوڑا دن بہت تھوڑا دن رہندائی ڈیگر تے دن گیا محمد گھر جاندی نے ڈرنا. تیری فجر لنگ گئی, تیری چاشت لنگ گئی, تیری اشراق لنگ گئی, تیرے زور لنگ گئی, ہن پچھے ویڑا تھوڑا ہی دیگر آؤندی ہے بھئی. جدوں مردہ دفن ہوندا نا قبر وچ تو انہوں انج لگدا ہے جویں ڈیگر دا ٹائم ہے, جویں اثر دا ٹائم ہے. عارف کھڑی رحمت اس بات فرماندے نے ڈیگر تے دن گیا محمد گھر جاندی نے ڈرنا. اس واسطے شاعر آندا ہے پیا اج بھی ویلائی کچھ کر لے ویلا ویندائی کچھ کر لے بابا سے بلند ہو کا دے دیو کچھ کر لے ویلا. اے نوجوانا اجے بھی ٹائمی کچھ کر لے ویلا ویندائی ہن بہت تھوڑا دن رہندائی ہن بہت تھوڑا ہن بہت تھوڑا دن رہندائی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا گونج پہ جائے حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور لا یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی پڑھیے لا الہ جزاک اللہ الا اللہ پڑھیے لا الہ گونج پہنی چاہیے حق لا الہ کچھ کر لے ویلا ویندائی ویلا ویندے دا
دا مطلب ہے ویلا گزردا ہی پیا، ویلا جا رہا ہی، تو سمجھنا میری عمر 30 سال ہو گئی، اجے 40 سال پیچھے آوے، یہ نہ سوچی ہو سکتا ہے تیری زندگی دی آخری رات شب برات ہوئے، اس رات دے اندر تیرا نامہ اعمال لکھیا جاندا ہے، اس رات دے اندر تیرا ڈیٹا لکھیا جاندا ہے، اس رات دے اندر لکھیا جاندا ہے تیرا رزق بدانا ہے کہ گھٹانا ہے، اس رات لکھیا جاندا ہے، مالک کے یوم الدین لکھوا دیندا ہے، اے فرشتیو ادا لکھ دیو ادی زندگی دے کنے دن باقی نے، کنیاں راتاں باقی نے، اس واسطے اس راتاں نو برباد نہ کری، ان راتاں نو خرافات دے اندر ایویں گزار کے دنیا تو نہ ٹر جائیں، باہر چوکاں دے اندر کھلو کے شرلیاں پٹا کے چلا کے بم بلاسٹ کر کے ان راتاں نو نہ گزاری، چھوٹیاں چھوٹیاں پٹاخیاں چلا کے لوکاں دے گھراں دے اندر سٹنیاں، پھر ان راتاں نو ان خرافات دے اندر گزار دینا، اس طریقے دے نال باہر پھٹیاں دے پہ کے گپاں مار کے نہ دنیا تو ٹر جائیں۔ اج بھی ویلا ہی وہ وقت یاد کر لے جدوں مالک یوم الدین دی صدائے دل نواز تیرے واسطے بلند ہوندی ہے، بھئی کچھ کر لے ویلا ویندائی، کچھ کر لے ویلا ویندائی، کچھ کر لے ویلا ویندائی، انہیں بہت تھوڑا دن رہندائی، انہیں بہت تھوڑا باواز بلند پڑھیے، ہن بہت تھوڑا، ہن بہت تھوڑا دن، ہن بہت تھوڑا دن رہندائی، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پیش کر دیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صحابہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے آج باری میری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کمرے دے اندر تشریف لے آنا ہے، میرے حجرے دے اندر تشریف لے آنا ہے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بستر دے آرام کرنا ہے، آج باری میری ہے، پر میں جدوں ویکھیا ہے سرکار میرے کمرے دے اندر تشریف دے لے آئے نے، پر تھوڑی دیر بعد ویکھیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے وچوں تشریف لے گئے نے، مینوں جاگ آئی، میں ویکھیا ہے سرکار میرے کمرے اندر نہیں، میں ٹٹول دی تلاش کر دی دوسریاں ازواج مطہرات امہات المومنین سرکار دیاں کچھیاں بیویاں انہاں دیاں کمرے اندر چلی گئی، انہاں پوچھیا خیر عائشہ اس ویلے کہ میں تشریف لے آئی ہیں، میں دسیا سرکار نو تلاش کرنی آ بھئی، انہاں دسیا ساڑھے والدے نہیں آئے، آج باری تے تیری سی، اماں عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میں تلاش کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جنت البقیع اندر میں چلی گئی ہاں، جنت البقیع شریف اندر میں چلی گئی ہاں، میں اوتھے جا کے ویکھیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا واسطے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر اس رات سرکار دعاواں کر دینے پے، التجاواں کر دینے پے، رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اپنی امت دی بخشش واسطے دعاواں کر دینے پے، یا اللہ میری امت نو معاف کر دے، یا اللہ میری امت نو معاف کر دے، یا اللہ میری امت دے گناہ معاف کر دے۔ اے میں بیلا ویکھیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدے بے سامنے جس ویلے میں آئی ہاں سرکار نے فرمایا اے عائشہ تو سمجھتی ہوئیں گی اللہ
تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری حق تلفی کی تھی اج واری تے میری تیرے وال سی پر میں کیڑے پاسے آیا وا میں کدھر آیا وا تو اے سوچدی ہوئے گی عرض کر دیاں نے مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا حمیم دے انگڑیاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا یت اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے انتظار ویسا آئی تساں میرے کمرے وچ آنا ہے تسی تشریف لے آئے پھر واپس چلے گئے حضور دی وجہ کی یہ فرمایا اے عائشہ میں تیرے کمرے وچ آیا تے صحیح پر مینوں اچانک خیال آ گیا آج دی رات تے بڑیاں عظمتاں والی رات ہے آہا میرے دل اندر خیال آیا آئی دی رات ہے بڑیاں شانہ والی رات ہے آئی دی رات ہے اللہ دے کرم لٹن دی رات ہے آئی دی رات اللہ دے فضل تلاش کرن دی رات ہے آئی دی رات سو کے ضائع کرن دی رات نہیں اے میرے آقا دا عمل امت نو دسن واسطے وے اے امتیو جے میں نبیاں دا نبی ہو کے رسولان دا امام ہو کے آئی دی رات جا کے جنت البقیع شریفہ دے اندر اپنے اللہ نو راضی کرنا وا پیا تے تسی میرے امتی ہو گے اس رات نو ضائع نہ کرے آجے خرافات دے اندر شرلیاں چلا کے پٹاخے چلا کے شور شرابہ کر کے اور مساجد نو غیر آباد کر کے اور سو کے آرام کر کے اس رات نو ضائع نہ کرے آجے بلکہ اس رات دے اندر توبہ کرے آجے استغفار کرے آجے نفل نوافل پڑھے آجے ذکر اذکار کرے آجے چونکہ آج دی رات میرے اللہ دی رحمت میرے اللہ دی صدائے دل نواز پہلے آسمان تو آ رہی ہوندی ہے اللہ فرماندہ ہے حل من مستغفرن ہے کوئی میرے کلو گناہاں دی معافی منگن والا آج کوئی گناہاں دی معافی منگے میں اللہ انہوں معاف کر دیاں گا آہا میں اللہ اسنوں کو ہے گناہاں دی معافی منگن والا میں رب اس نو معاف کر دیا اور کی لینا بھائی اللہ خود فرمائے حل من مستغفرن ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا یا اللہ عطا المستوى رضوی گناہگار ہے یا گناہوں کی معافی مانگتا ہے پھر اللہ کا وعدہ کیا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے جس نے گناہوں کی معافی مانگ لی آج کی رات میں نے اس کو معاف کر دیا نصف شعبان کو جس نے معافی مانگی رات کو میں نے اس کو معاف کر دیا اور پھر صدائے دل نواز آتی ہے حل من مسترزقن ہے کوئی آج رزق تلاش کرنے والا ہے کوئی رزق مانگنے والا وہ اولاد کی صورت میں ہو وہ گندم کی صورت میں ہو وہ مال اسباب کی صورت میں ہو جیسے بھی وہ مانگے گا میں اللہ اس پہ رزق کے دروازے کھول دوں گا بولو میں اللہ اس پہ رزق کے اونچا بولیے میں اللہ اس پہ رزق کے دروازے کھول دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عائشہ میں اس واسطے جنت البقیع شریفہ دے اندر آ کے تے رب العالمین دی بارگاہ وچوں اپنی امت دے گناہاں دی معافی پیا مانگدا سی گناہاں دی معافی پیا مانگدا سی یہ رات و رات ہے پھر حدیث صحیح راوی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ اے جڑی روایت لگا تو انہوں سنان اس روایت نو کم از کم 8 صحابہ نے روایت کی ہے کنے صحابہ نے 8 صحابہ نے اس روایت نو روایت کی ہے بسند صحیح روایت
اور میں جڑی سنان لگا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنی شیان شان، بولو اللہ اپنی، اے لفظ یاد کرو، اللہ اپنی شیان شان آسمان دنیا تے طلوع فرماند ہے، اپنی شیان شان۔ وہ کی کیفیت ہے اس نے میں نہیں جاندا، تسی نہیں جاندا، یہ اللہ ہی جاندا۔ اپنی شیان شان جے میں او دی شان دے لائق ہے، تے اس رات میں اللہ پھر سارے آنوں جدو تشریف لے ہوندی نا رب دی رحمت، اللہ اپنی شیان شان جلوہ فرماندہ ہے، او جلوہ فرماندہ ہے، او جلوہ فرماندہ ہے، تو پھر اپنی شیان شان اعلان فرماندہ ہے، جاؤ میں سارے آنوں بخش دیتا ہے۔ منوں تے حدیث پڑھ کے بڑا سکون آیا سی، تو انہوں پتہ نہیں سن کے آیا کہ نہیں آیا۔ اللہ کی فرماندہ ہے کہ میں سارے آنوں، ہاں دو او نے جنہوں میں معاف نہیں کیتا، انی رحمت سارے آنوں معافی، دو بد نصیب او نے جنہوں اس رات بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ کوئی ہون گے نا دو، انہاں وچوں ایک کے مشرک جڑا اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرائے، اس نو اللہ معاف اس رات بھی بولو نہیں کردا۔ اور دوسرا بدبخت کیڑا ہے؟ دوسرا بدبخت کینہ پرور، کسے دے بارے چ اپنے دل وچ ایویں بغض رکھن والا، ایویں حسد رکھن والا، ایویں فی سبیل اللہ کسے مسلمان دے بارے چ ایویں حسد رکھن والا، ایویں فی سبیل اللہ کسے مسلمان دے بارے چ دل وچ کینہ رکھن والا، کینے نو پالن والا دل وچ، رب انہوں اس رات بھی معاف نہیں کردا۔ ہن اندازہ کرو کہ ایک کتنی وڈی برائی ہے، جی ایک کتنی وڈی برائی ہے کہ کسے مسلمان بھرا دے بارے دل وچ کینہ رکھنا، کتنی وڈی برائی ہے کہ انہوں رب اس خاص رات وچ بھی معاف نہیں کردا، جدوں رب دی رحمت دا دریا ٹھاٹھا ماردا ہوندا ہے پیا، اس رات وچ بھی اللہ معاف نہیں کردا۔ ہن شاید ہی کوئی کینے تو بچیا ہوئے، جی کسے نو چاچے نال، کسے نو پتیجے نال، کسے نو تایا ابو نال، کسے نو پھپھی جان نال، کسے نو خالہ جان نال، کینے، حسد، بغض۔ کون ہو؟ مسلمان، بھائی تم میں کینہ بھرا ہوا ہے دوسرے مسلمان کے بارے میں، پھر یہ چگلیاں ہیں، غیبتیں ہیں، اتنی بڑی بیماریاں۔ او حدیث سناوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے علی شان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، تواڈے وچوں سب تو چنگا او ہوے جدا اخلاق چنگا ہے، اچھی کہہ دیو، تواڈے وچوں سب تو اعلیٰ ہوے جدا اخلاق اعلیٰ ہے، بولو جدا
تے جدا اخلاق چنگا ہوئے وہ جھوٹ نہیں جے بولدا، جدا اخلاق چنگا ہوئے وہ چغلیاں نہیں جے کردا، جدا اخلاق چنگا ہوئے وہ غیبتاں نہیں جے کردا، جدا اخلاق چنگا ہوئے وہ کینے نو اندر نہیں پالدا، جدا اخلاق چنگا ہوئے وہ کوئی برائی نہیں جے کردا، جدا اخلاق چنگا ہوئے وہ دے دل دے اندر نہ حسد ہوندا جے، نہ بغض ہوندا جے، نہ کینہ ہوندا جے، وہ دا دل دجے مسلمان پرا دے بارے چ انج صاف ہوندا ہے جویں شیشہ صاف ہوندا ہے، جویں شیشہ صاف ہوندا ہے۔ ہن تھوڑی دیر چپ رہ کے ذرا اپنے بارے سوچ لئیے، ورنہ معافی مانگ لئیے۔ اجے وقت ہے جی، اجے وقت ہے ساڑھے کول معافی مانگ لئیے۔ آئی دے جمعہ شریف دے اندر معافی مانگ لئیے، مولا اپنے کرم دے صدقے معاف فرما دے، اپنے کرم دے صدقے معاف کر دے، اپنی رحمت دے صدقے معاف کر دے، بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے معاف کر دے۔ مولا تو کریم ساڑھے دے کرم کر دے، تو رحیم ساڑھے دے رحمت فرما دے۔ یا اللہ انہا دنوں دے اندر، انہا دنوں دے اندر، انہا لمحیاں دے اندر، انہا راتاں دے اندر تیریاں رحمتاں دا انہا ٹھاٹھا ماردہ سمندر کائنات موجزہ نندہ ہے مولا، انہاں سمندران دے پانیاں بچو، انہاں رحمتان دے پانیاں بچو ایک قطرہ سانوں بھی عطا فرما دے۔ ایک قطرے دا سوال ہے، ایک قطرے دا سوال ہے مولا، تے نوجوانہ دعوت تیرے واسطے وے کچھ کر لے فیلا ویندائی، انہیں بہت تھوڑا دن رہندائی، انہیں بہت تھوڑا دن رہندائی، انہیں بہت تھوڑا اے تینوں رضوی بار بار کہندائی، پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ لا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی، یا محمد سرور صلی علی، حق لا الہ حق لا زندگی دے شب و روز نوجوانہ گزرتے جا رہے نہیں، کوئی شاید تیرے واسطے رکاوٹ نہیں بن دی، اور تو زندگی دیے نہ جوانی دے نشے دے اندر اپنی زندگی دے لیلو نہار گزارنا ہے پیا، ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ گزارنا ہے پیا، دن بھی گزاری جانا ہے، رات بھی گزاری جانا ہے، پھر دل دے اندر خیال کرنا ہے مینوں کونے ڈکن والا، مینوں کونے پوچھن والا، موت تیرے سیر اتے ہر لمحے کھڑی آ، اجے توبہ دا ویلائی توبہ کر جا، اجے رب کولو معافیا منگن دا ویلائی، اجے معافی مانگ لے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ دی رحمت تینوں اج بھی پکار دیئے پئی، اللہ دا کرم تینوں اج بھی پکار دائے پیا، اللہ دا فضل تینوں اج بھی پکار دائے پیا، آجا میرے کولو معافی مانگ لے، میں ستارہ تینوں معاف کر دیاں گا۔ ستار غفار، ستار غفار، غفار غفار دا کی مطلب ہے؟ غافرہ دا مطلب ہے کسی شے نوں ٹھک دینا، غفار دا مطلب ہے بہت زیادہ پردہ پوش، بولو بھائی بولو نا، بہت زیادہ پردہ پوش۔ پہلی امتہ گناہ کر دیا سن، انہیں دروازیاں تے لکھیا جاندہ سی، انہوں نے پیشانی اتنے لکھیا جاندہ سی انہیں فلانا گناہ کیتا ہے، ساڑھے لکھیا جاندہ ہے، رات بھی گناہاں وچ دن بھی گناہاں وچ،
تو دل بھی خیال آتا ہے کو پوچھنے والا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت تے وہ بھی پھر وقت آتا ہے کہ جدو گناہ کر لے گی نا تو پھر گناہ سمجھے گی نا. کیا وہ وقت آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس وقت دے وچوں اسی گزرنے پے کہ نہیں کہ میری امت دا نوجوان گناہ کرے گا تو گناہ کر کے پھر گناہ سمجھے گا ہی نہیں. وہ سوچے گا میں گناہ کیتا ہی نہیں حالانکہ بہت بڑا گناہ کر چکیا ہوئے گا. وجہ دستے ہیں کہ بولیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو ایک گناہ بندہ کر لیندہ نا ایک گناہ تے دل اتے کالے رنگ دا سیاہی دا نکتہ لگ جاندہ ہے. دل نو سمجھو ایک شیشہ صاف شفاف شیشہ آئینہ تو جدو انسان گناہ کردہ نا تے اس شیشے اتے کالی سیاہی دا ایک نکتہ لگ جاندہ ہے. وہ توبہ نہیں کردہ وہ دے کوئی ٹائم ہی نہیں کہ اینا ہی کہہ لے کہ میرے ربا میں معاف کر دے. حاجی صاحب وہ دے کوئی ٹائم ہی نہیں اینے جملے منہ وچوں ادا کرن دا وہ دے کوئی ٹائم ہی نہیں کہ مولا میں معاف کر دے. اگر تے آکھے نا مولا میں معاف کر دے رب کریم ہے معاف کر دیندہ ہے. فرماندہ فرشتیو ادھا نکتہ صاف کر دے. ہائے ہائے ہائے. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ سے واسطے فرمان دینے عارف کھڑی فرمان دینے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے مینوں دیوے دیس نکاح اللہ اور لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پھر بھی پردے پاون اللہ رب فرماندہ فرشتیوں دا نقطہ صاف کر دیو. فرشتے نقطہ صاف کر دیں جو اینا جملہ آندہ ہے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے. یا رب العالمین تیرا بندہ میں گناہ گارا سیاہ گارا بدا مالا روسے آما پر غلطی ہو گئی ہے میں نو معاف کر دے. میرا اللہ اس نقطے نو صاف کروا دینا ہے پھر وہ گناہ کر لینا ہے پھر نقطہ لگ جاندہ ہے توبہ کر لیتے صفائی ہو جاندی ہے. اگر توبہ دی توفیق نہ ہوئے نقطہ لگا رہیندہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے پھر دوجہ گناہ کردہ ہے دوجہ نقطہ لگ جاندہ ہے تیجہ گناہ کردہ ہے تیجہ نقطہ لگ جاندہ ہے چوتھا گناہ کردہ ہے چوتھا نقطہ لگ جاندہ ہے. میرے اللہ دا کرم اتنا برستا ہے پیا کرم دی برکھا انی برستی ہے بھئی رب العالمین دی بارگاہ دے اندر یہ ہوئی بندہ جنہوں ایک کہہ دیندہ ہے مولا میں نو معاف کر دے تے نکتے 50 لگے نے 100 لگ گیا ہے 500 لگ گیا ہے 1000 لگ گیا ہے پر ایک وری کہہ دے وے مولا میں نو معاف کر دے تے رب نو رحم آ جاندہ ہے. بولو رب نو اچھی بولو رب نو. فرشتیوں انہیں معافی مانگ لئیے میں خوش ہو گیا ماں یہ صفائی کر دیو دل دی دل سارا ہی صاف ہو جاندہ ہے.
پھر آندا ہے مولا اج تو بعد معافی، میں نمازاں پڑھاں گا، میں روزے رکھاں گا، نیکی کراں گا، میں برائی نہیں کراں گا، کسی دی دھی بہن دی عزت نو رسوا نہیں کراں گا، بلکہ میں اپنی نگاہ نو جھکا کے رکھاں گا، اور میں قرآن پاک دی تلاوت کر کے اپنے دل نو نور عطا کراں گا۔ اے دل اندر خیال آندا ہے، پھر وہ چنگے پاسے لگ جاندا ہے، پھر وہ بھی ویلا آندا ہے، پھر گناہ والے پاسے شیطان نہ سجے کھبے اگے پیچھے گھومن گھیریاں پاندا ہے، وہ چھاڑے سارا کچھ پھر توبہ کر لیں، لیکن ہوندا کی ہے بار بار وہ توبہ کردا ہے، دل صاف ہو جاندا ہے، پھر گناہ کردا ہے، نقطے سیاہیاں دے لگ جاندے نے، پھر گناہ کر لیندا ہے، پھر نقطے لگدے رہندے نے، حتیٰ کہ دل جس ویلے کالا سیاہ ہو جاندا ہے، پھر دل وچ خیال آندا ہے بڑا پاپی بن گیا واں، گناہگار ہو گیا واں، سیاہکار ہو گیا واں، مولا مینوں معاف کر دے، مولا مینوں معاف کر دے۔ ایک وری نہیں ہزار وری دل تے سیاہی دے نقطے لگوائے، لیکن پھر مولا نے معاف کر دیتا، پھر مولا نے معاف کر دیتا، پھر رب نے معاف کر دیتا ہے، رب نے معاف کر دیتا ہے۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ ایسے واسطے بولے، رومی کشمیر، رومی کشمیر، اسے واسطے بولے او نوجوان پھر ایک کہنے مجبور ہو جاندہ ہے، جدوں اللہ دا کرم ویندا ہے، اللہ دیاں رحمتاں ویندا ہے، تے آندہ ہے 100 واری میں توبہ پنی، 100 واری میں توبہ پنی، میں تہائی بے اعتبار پھر بھی تیرے کرم فضل دیا مولا آسان رکھنے اللہ اللہ اکبر۔ پھر بھی آندہ مولا معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے پھر ایک وقت آندا ہے جدوں انہوں توبہ دی نہیں توفیق ہوئی، دل سارا نقطے لگ لگ کے سیاہی دے دل سارے دا سارا کالا ہو گیا، دل سارا بولو دل سارا کالا ہو گیا۔ اس شیشہ اندنے دل بہت بڑا مفتی ہے، بندہ برائی کے لیے جائے تو دل منع کرتا ہے، نہ یہ کام نہ کرنا، دل منع کرتا ہے، دل فتویٰ دیتا ہے کہ نہیں، دل اچھائی کا بھی فتویٰ دیتا ہے، دل برائی کا بھی فتویٰ دیتا ہے، یہ کام اچھا ہے یہ کر لے، کرنا نہ کرنا بندے دی اپنی مرضی، لیکن دل ایک بری آندھا صحیح ہے کہ نماز کام چنگا ہی پڑھ لے، بولو آندھا کہ نہیں، بولو تو صحیح، دل آندھا صحیح ایک بری کہ کام چنگا ہی کر لے، تے جے نماز نہ پڑھیے تے دل چنجوڑ دا ہے کہ نہیں، بولو ملامت کر دا ہے، دل ملامت کر دا ہے، چنگا نہیں ہوں کیتا، آندھا دل کے نہیں، دل آندھا ہے تو چنگا نہیں کیتا، دل پھر انہوں چنجوڑتا رہندا ہے، ملامت کرتا رہندا ہے، او دی اس گل تے انہوں پیستا رہندا ہے کہ تو نماز چھڈی تے چھڈی کیوں، چھڈی تے چھڈی کیوں، چھڈی تے چھڈی کیوں، لیکن پھر اگلی نماز علی بھی سستی، پھر دل آندا ہے نہیں تو چنگا کردا پیا، دل پھر جنجوڑدا اور ملامت کردا ہے، پھر وقت آندا ہے جدو دل سارے دا سارا کالا ہو جاندہ ہے نا، اس شیشہ کالا ہو جاندہ ہے دل والا،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے وقت آندا ہے بندے تے کہ جدوں گناہ کر لیندا ہے پھر گناہ نو گناہ سمجھدا ہی نہیں. کیوں؟ وجہ کی ہے؟ او جدے وچوں دسنا ہے وہ تے کالا ہو گیا ہے. نہیں سمجھ آئی تانوں گل؟ جس آئینے وچوں دسنا ہے تانوں وہ تے سارے دا سارا ہو گیا کالا. تے پھر گناہ کر کے تینوں گناہ کیویں پتہ لگے کہ میں کیتا ہے؟ یہ پھر کی طریقہ ہے ساڈے کول کہ اسی گناہ کر کے پھر سمجھیے کہ اساں گناہ کیتا ہے؟ وہ دا طریقہ ایک ہی ہے، اپنے دل دے شیشے نو صاف رکھو. پھر وہ دا کی طریقہ صاف رکھن دا؟ وہ دا طریقہ ہے ہر ویلے آکھیا جانا یا رب العالمین مینوں معاف کر دے، مولا مینوں معاف کر دے، مولا مینوں معاف کر دے، مولا مینوں معاف کر دے. اے طریقہ ہے، یا اللہ مینوں معاف کر دیں، یا اللہ مینوں معاف کر دیں، یا اللہ مینوں معاف کر دیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بولو نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. مولا میں تیرے کولو گناہاں دی معافی منگنا. مولا میں تیرے کولو گناہاں دی معافی منگنا وا، میں تیرے کولو گناہاں دی معافی منگنا. پھر وہ یہی طریقہ ہے کہ رب کو گناہاں دی معافی منگی جائے، رب کو گناہاں دی معافی طلب کیتی جائے اور پھر نیت رکھی جائے کہ میں منگیا تو میرے رب مینوں دینا ہے. میں آکھیا مولا مینوں معاف کر، میرے رب نے مینوں معاف کر دینا، میرے رب نے مینوں معاف کر دینا. حضرات یہ رات بڑیاں برکتاں والی رات، یہ رات بڑیاں عظمتاں والی رات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزردے نے پے ایک بڑا خوبصورت پتھر نزہۃ المجالس کے اندر امام صفوری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماندے نے، بڑا خوبصورت پتھر آپ نے ویکھیا تے مولا یہ بڑا سونا پتھر ہے. فرمایا چنگا لگدا ہے، دل نو چنگا لگا ہے؟ جی یا اللہ. فرمایا ہور کرشمہ وکھاواں؟ ہور کرشمہ وکھاواں؟ یا اللہ وکھا دے. اللہ دے حکم نال پتھر ہو گیا دو ٹکڑے، وچوں ایک عبادت گزار بندہ پتھر وچوں باہر نکلیا. عبادت گزار بندہ بند پتھر وچوں باہر آیا. عیسیٰ علیہ السلام ویکھیا تو کدوں دا ایتھے میں؟ انہیں آکھیا جی مینوں کو تھوڑا چیر نہیں ہویا، 400 سال ہو گئے نے. کنے سال؟ 400 سال ہو گئے نے مینوں اس پتھر وچ رب دی عبادت کر دیا. اسی پتھروں باہر رہ کے بڑے اوکھے ہیں عبادت وچ، وہ پتھر دے وچ رب دی عبادت کرتا پیا کہ انہوں 400 سال ہو گئے نے عبادت کرتے. انگوراں دا گچھا انہیں پھڑیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے کہا جناب تازہ رزق آندا میرے واسطے، در در تے پھرن والے ہو. جیڑا رب 400 سال تو بند پتھر وچ اپنے ایک عبادت گزار بندے نو رزق دے سکتا ہے، وہ تینوں رزق عطا نہیں کر سکتا؟ وہ تینوں بھی دے عطا کر سکتا ہے نا. انگوراں دا شفاف تازہ گچھا کھان واسطے. یا اللہ بڑی شان ہے دی، بڑی فضیلت ہے دی. فرمایا اے دی تے فضیلت کچھ بھی نہیں، میرے محبوب آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا جیڑا امتی لیلۃ البرات شب برات عبادت کرے گا نا، او دا درجہ ایدہ ڈالو بھی زیادہ ہوئے. اچھا کہہ دو نا سبحان اللہ. او دا درجہ ایدہ ڈالو بھی زیادہ ہوئے گا. اس واسطے نوجوانوں اس رات نو ضائع نہ کریو، اس رات نو سو کے گواہ نہ چھڑیو.
اس رات اپنے مولا نو راضی کریو، اپنے رب نو راضی کریو، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو راضی کریو اور ٹوٹا رشتہ دوبارہ جوڑن دی کوشش کریو۔ جیڑا ساڈا تعلق کمزور ہویا ہے نا اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اس نو مستحکم کرن دی کوشش کریو۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے مینوں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تانوں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر، آج کی نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، سناخانہ نشری لہان قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت HD